بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم انگلش سیریز ڈفرینس بٹوین فیو اینڈ آ فیو کا لیسن نمبر 2 سٹارٹ کر رہے ہیں، یعنی ڈفرینس بٹوین کی جو سیریز ہے اس کا لیسن نمبر 2 ہے۔ ویورز، جو فیو اینڈ آ فیو اس کا جو فرق ہے اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ یہ فیو اینڈ آ فیو آر کوانٹیفائرس۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی فیو اور آ فیو ایک کوانٹیفائرز ہیں۔ اب یہ کوانٹیفائرز کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ جب دیکھ لیا تو پھر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے گی۔ کوانٹیفائر جو ہے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ناؤن سے پہلے مقدار یا تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کوانٹیفائر کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ناؤن سے پہلے مقدار یا تعداد مین نمبر میں، مقدار مین کوانٹٹی میں ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان الفاظ کو۔ اب ناؤن کیا ہے؟ کسی شخص، جانور، جگہ، چیز، خیال، اس کو ہم ناؤن بولیں گے۔ اب یہ ناؤن کاؤنٹیبل بھی ہو سکتے ہیں اور ان کاؤنٹیبل بھی ہو سکتے ہیں۔ کاؤنٹیبل جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور ان کاؤنٹیبل جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ فیو بکس، تو اس میں فیو جو ہے وہ کوانٹیفائر ہے اور بکس یعنی ایک ناؤن ہے۔ اب ہمیں ان دو الفاظ میں 2-3 چیزیں مل رہی ہیں جن کو میں ڈسکس کر لیتا ہوں، پھر ساتھ ساتھ آگے چلتے جائیں گے۔ فیو ایک کوانٹیفائر ہے اور بکس ایک ناؤن ہے۔ فیو جو ہے یہ کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ لگے گا، اور کون سے کاؤنٹیبل ناؤن؟ جو پلورل ہوں گے، یعنی فیو بک نہیں ہوگا، فیو بکس ہوگا۔ لیکن فیو جو ہے وہ ان کاؤنٹیبل کے ساتھ نہیں لگے گا، فیو واٹر ہم نہیں کہہ سکتے۔ اوورآل جنرل جب ڈیفینیشن نکالتے ہیں کوانٹیفائرز کی تو یہ کاؤنٹیبل کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کاؤنٹیبل کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ پھر کچھ کوانٹیفائر کاؤنٹیبل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور کچھ ان کاؤنٹیبل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کا جو ہے وہ اب آج صرف جو ہے وہ اس کا باقاعدہ لیکچر جو ہے وہ ڈیٹیل میں بعد میں بنے گا۔ صرف ہم نے آج دیکھنا جی ڈفرینس بٹوین فیو اینڈ آ فیو، بس۔ اس کا نیکسٹ جو ہے سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ میں یہ لکھا ہوا ہے جی سمپل کہ کوانٹیفائرز کین بی یوزڈ ود بوتھ کاؤنٹیبل اینڈ ان کاؤنٹیبل ناؤنز۔ یعنی دوسری ہمیں بات پتہ چل گئی کہ کوانٹیفائر جو ہیں وہ کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل ناؤن دونوں کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کہ اب کوانٹیفائر فیو کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ اب ہم نے جو ہے وہ دوسری طرف نہیں جانا، یعنی ان کاؤنٹیبل کی طرف۔ کوانٹیفائر فیو اور آ فیو یعنی دونوں جو ہے وہ جن کا ڈفرینس بیان کر رہے ہیں، فیو اینڈ آ فیو کاؤنٹیبل کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے۔ نیکسٹ ہے جی کہ جب یہ کوانٹیفائر فیو اور آ فیو کاؤنٹیبل کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے تو پھر یہ کاؤنٹیبل کی پلورل فارم میں استعمال ہوں گے، یعنی سنگولر فارم میں نہیں استعمال ہوں گے، پلورل فارم میں استعمال ہوں گے۔ فیو بکس یہ ٹھیک ہے، فیو بکس ٹھیک ہے، لیکن فیو بک یہ غلط ہے۔ اور ساتھ ہی ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں کہ فیو واٹر ایک ان کاؤنٹیبل ہے، تو فیو جو ہے وہ ان کاؤنٹیبل کے ساتھ نہیں لگے گا، لہٰذا فیو واٹر نہیں کہہ سکتے ہم۔ واٹر کو مقدار کے لیے لیٹر کا استعمال کریں گے، لیکن فیو بک یہ بھی غلط ہے، فیو بکس یہ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی اس میں دیکھتے ہیں کہ فیو انڈیکیٹس اے اسمال نمبر آف سم تھنگ۔ فیو انڈیکیٹس اے اسمال نمبر آف سم تھنگ۔ فیو کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، یعنی اگر ایک چیز 100 ہے، اس میں 1-2 چیز ہیں تو وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ دیر آر فیو اسٹوڈنٹس ان دا کلاس میں طالب علموں کی تعداد بہت ہی کم ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ہم
اب فیو کی طرف دیکھتے ہیں. ا فیو مینس سم، یعنی کچھ جو ہے، کچھ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جو چیز نظر آئے، یعنی اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو میننگ ہے، اس کا پازیٹیو میننگ ہے. تو یہاں پہ پھر ہم اس کی ڈیفینیشن نکالتے ہیں جی کہ ا فیو کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب تعداد کچھ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کچھ ہونے کے برابر ہوتی ہے. دیر آر ا فیو اسٹوڈنٹس ان دا کلاس، کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں. اب میں نے یہاں پہ جی اس کا مطلب ہی ہوگا کلاس میں طالب علموں کی تعداد کم ہے، لیکن اتنی کم نہیں ہے کہ نہ ہونے کے برابر. جو پہلے تھی دیر آر فیو اسٹوڈنٹس ان دی کلاس، کلاس میں بہت ہی کم اسٹوڈنٹس ہیں. اور اب ہے جی دیر آر ا فیو اسٹوڈنٹس ان دا کلاس، کلاس میں طالب علموں کی تعداد ہے کم، فیو میں بھی کم ہے، ا فیو میں بھی کم ہے. لیکن فیو میں تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، نیگیٹو میننگ چلا جاتا ہے. لیکن ا فیو میں میننگ پازیٹیو ہوگا، کچھ مقدار ہوگی. اب اس کو ہم ایک ایگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں. سپوز ایک کلاس میں 100 اسٹوڈنٹس ہیں اور اس کلاس میں صرف 2 یا 3 اسٹوڈنٹ آئے ہیں، تو یہ فیو میں ہوگا، یعنی نہ ہونے کے برابر، نیگیٹو میننگ. تقریباً اگر 100 میں 1-2 اسٹوڈنٹ آیا ہے تو پھر وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اگر 100 اسٹوڈنٹس میں سپوز 10-12 اسٹوڈنٹ بھی آئے ہوئے ہیں، 10-12 اسٹوڈنٹ بھی آئے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو ا فیو میں کریں گے. کم فیو میں بھی کم ہے، ا فیو میں بھی کم ہے، کیونکہ یہ مقدار کم مقدار بتانے کے لیے. لیکن ایک نیگیٹو میں مقدار چلی جائے گی اور ایک پازیٹیو میں مقدار چلی جائے گی، لیکن رہیں گے دونوں کم ہی. جس طرح میں سپوز ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرے کچھ دوست دبئی میں رہتے ہیں. اب میں اگر کہوں کہ جی آئی ہیو فیو فرینڈس ان دبئی، تو پھر 2-3. اور اگر کہوں آئی ہیو ا فیو فرینڈس ان دبئی، تو پھر اس کا مطلب ہے 10-12. مقدار دونوں میں مقدار بہت کم ہے، لیکن جو ہے وہ فیو نیگیٹو تھنکنگ میں چلا جائے گا اور جو ہے وہ ا فیو پازیٹیو میننگ میں چلا جائے گا. لیکن دونوں میں جو ہے وہ ناؤن کون سا یوز ہوگا؟ کاؤنٹیبل. اور کون سا؟ پلورل کاؤنٹیبل. یہ عموماً جو ہے وہ کامن مسٹیک میں اس کا استعمال آ جاتا ہے، اسپوکن انگلش میں بولنے میں پتہ چل جاتا ہے، ایک ڈیفرنس میں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ اس کا جو ہے نا وہ سمپل سا لیکچر ہے جو کہ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے.